بچی کو اگر بہت پیار سے پالا، پردہ بھی کرایا، دین بھی سکھایا، اچھا کھلایا پلایا، ٹھیک ہے. اب جب شادی کی باری آئی تو کیا دیکھا کہ وہ سامنے والے کا گھر کتنا بڑا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، یہ دیکھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ دیندار کتنا ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا اشفاق بھائی پوری زندگی اپنی بچی کو پردہ کروایا اور شادی کے بعد وہاں جا کے برقعے اتر گیا. کیوں گیا؟ وہ سسرال والے منع کرتے ہیں. ساری زندگی اولیاء، اہل بیت، غوث پاک، 12ویں شریف، میلاد کا ذہن دیا اپنی بچی کو، بچی بھی ماشاءاللہ نیک رہی، اور جہاں بھیجا وہاں کہتے ہیں وہاں تو یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ اچھا پھر اسی طرح سود کا کام کرنے والا، حرام روزی کمانے والا، یہ دیکھا ہی نہیں. اچھا آپ حلال کماتے بھی رہے، اپنی بچی کو حلال کے ذریعے پرورش کرتے رہے، اب شادی وہاں کر دی، رشتہ وہاں کر دیا جہاں حرام روزی کمائی جا رہی ہے. آپ نے اپنی بچی کے ساتھ کیا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے اس کی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس کی نسل اگر اللہ نہ کرے بدعقیدہ ہو گئی تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تو کیا دیکھیں، اچھا دیکھنے کے لیے تو باپ نے کیا نا. کون باپ برا چاہتا ہے؟ اس نے بینک بیلنس، دولت، گاڑی بنگلہ دیکھا، صحیح اچھا نہیں کیا اس نے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری چیک لسٹ ہی غلط ہے. ہم نارملی لڑکا ڈھونڈتے وقت 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں. دکھتا کیسا ہے؟ دکھتا بھی چل جائے گا اگر کماتا اچھا ہے تو، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد خاندان کیسا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں ہے. اچھا بری عادت میں بھی کیا چیک کریں گے؟ وہ بری عادت جو معاشرے میں بری ہے، نشہ تو نہیں کرتا، چوری تو نہیں کرتا ہے. اچھا یہ نہیں سوچیں گے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. بھائی نماز نہ پڑھنے سے زیادہ بری عادت کون سی ہے؟ اچھا حرام کا پیسہ بہت ہے، لیکن یہ پیسہ آتا کدھر سے ہے؟ سود کا کاروبار ہے، رشوت کا کاروبار ہے، نوکری کرتا ہے 50,000 کی، گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، تو کدھر سے آئے یہ سارے پیسے؟ یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. تو پہلے چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل، چاہے لڑکی تلاش کریں چاہے لڑکا تلاش کریں، کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے. عقیدہ ہی کچھ اور ہے اور ہم اپنے نیا خاندان بننے جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر لڑکے مجھے سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، بڑی پیاری روایت کتابوں میں لکھی نا کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو. یعنی یہ بچوں کا حق ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں. تو ماں نیک ہو، دیندار ہوگی تو بچے بھی نیک بنیں گے. با پردہ ہو تو لڑکے بھی اپنے لیے اگر تلاش کرتے ہیں، اپنی ماں اپنی فیملی کو کہتے ہیں، تو پہلے کہیں کہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان چیک کریں، پھر وہ نمازی ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں. دیندار جناب رشتے ملتے نہیں ہیں، اب اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، کامل تو کوئی نہیں ہوتا جناب، ہم نے تو بچی دے دی. آپ نے انتظار ہی نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کیا. آپ یقین کریں اگر آپ نے صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا کہ آپ کو اللہ والا نیک رشتہ چاہیے اور حلال کمانے والا چاہیے، آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ غیب سے ایسا رشتہ بھیجے گا. اچھا ایک بات میں اور سمجھا دیتا ہوں، بات طویل ہو گئی، کہ مثال کے طور پہ آپ نے بہت مالدار دیکھا اور وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کما ایسے رہا ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے. عادت ایسی ہے کہ رب ناراض ہے. بچی کو بیایا، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مالدار کنگال ہو جاتا ہے؟ جس سے رب ناراض ہے وہ کبھی بھی برباد ہو جائے گا. اچھا ایک ایسے گھرانے میں دیا جو بظاہر اتنے مالدار نہیں لیکن اللہ کو راضی کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، حلال کماتے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں. آپ نے بچی دی، اللہ نے اس کی دنیا اچھی کر دینی ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں جدھر اپنی بیٹی دے رہا ہوں یا اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں، وہ جو خاندان جڑ رہا ہے اس سے رب راضی ہے کہ نہیں. وہ کام کیسے طے کریں کس سے رب راضی ہے؟ ہم طے نہیں کر سکتے. سمپٹمز کچھ بھائی شرابی کو دیکھ کر تو پتہ چل جائے گا نا کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. ایٹ لیسٹ نماز پڑھنے والا ہو، دیندار ہو، حلال روزی کمانے والا ہو، خدا والا ہو. سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد خیر انشاءاللہ. الحمدللہ میں جانتا ہوں، مزے کی بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بہت، میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ آیا اور جس کے یہاں رشتہ آیا وہ اتنے مالدار نہیں ہیں، اور وہ بلینرز تھے، بلینرز تھے. ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ رشتہ آیا، اچھا بیٹی کے لیے رشتہ آیا، وہ بیٹی والے تھے کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، لیکن میں صرف اس لیے منع کر رہا ہوں کہ یار میں جن عاشقان رسول میں اپنی بچی دینا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ. مجھے اتنی خوشی ہوئی، حالانکہ وہ خود بظاہر مذہبی حلیے والے بھی نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے کسی اور جگہ. بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو رب کریم نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. اچھا یہ تو ہو گیا اس کا لسننگ پاور. اب ذرا اس کی نالج دیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس جو کوئی شخص قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے.
ابھی کمال کی حدیث ہے، دو باتیں اس میں بہت پیاری سیکھنے کو ملیں گی. ایک تو انشاءاللہ عقیدے کی بات اور دوسری انشاءاللہ عشق والی بات. پہلی بات، اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے. پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے. ذرا بتاؤ، دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے؟ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں. اور اب عشق والی بات کہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ آپ جس شخصیت سے محبت کرتے ہو، ریسپیکٹ کرتے ہیں، جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کا نام ان کے بارگاہ میں لیا گیا، ان کے سامنے لیا گیا ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے مختلف پیران عظام سے مرید ہوں گے، کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا نام لیا گیا، کتنی خوشی ہوگی. اچھا میرا نام لیا گیا، سچ بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی؟ ذرا دوبارہ سنتے ہیں اس سے، دوبارہ ریپیٹ کرو یار کیا 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 ذکر ہوا تھا. بیکاز یو لو ہم، یو ریسپیکٹ ہم، آپ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا نام ادھر لیا گیا. مجھے سچ بتاؤ، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑھے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے. میں 100 بار درود پڑھوں، 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے. دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو. اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں. ہمیں روز یاد کرتا ہے. اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے. آقا بس ایک بار توجہ فرما دیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو. نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا. نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا. دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. اچھا جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ. تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا، جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ
تخلیق کائنات ہیں. He is the reason of the all creation. اور یہ حدیث قدسی میں ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے. تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا. اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ. اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے. اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا. ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں. مکے کا گھیراؤ کیا اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے. اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا. حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ گئے ابرہہ کے پاس. اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے. اس کا پلان یہ ہے. حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے. ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی، مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی. بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے. حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے. ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا. حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی. آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو. ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے. کیا کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا. ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں. جانور چھوڑ دیے گئے. حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا، مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں. آج جو مکے شریف گئے ہیں انہیں پتا ہے کعبے کے گرد پہاڑ ہیں. اب تو کئی پہاڑ توڑ دیے گئے، ہوٹلز بنا دیے گئے، مگر اس زمانے میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے. تھوڑا سا امیجنیشن کریں، صرف کعبہ ہے، حرم شریف نہیں بنا بلکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں. مکے والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے. nobody dare to resist، کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے کعبے کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے، آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں. آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے. یہ کیسا حملہ تھا کہ شہر میں کوئی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں تھا، فقط کعبہ ہے اور ہاتھی کا لشکر ہے. اور اب حکم کیا، ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلیں اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا. اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا. جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا. کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا، اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا. اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا. دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں. اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل. ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا
वजन चंद ग्राम है, बताओ उसकी चोंच और उसके पंजों में कितना भारी कंकर होगा, कितने छोटे से कंकर हैं, मुकाबला हाथी से है। अल्लाह अकबर, रब करीम ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। और आज लोग कहते हैं कि फलां सुपर पावर ने जनाब बड़े गाइडेड मिसाइल बना लिए हैं, टारगेट सेट कर दो, मिसाइल जाके वही हिट करता है। अल्लाह अकबर, आओ मैं बताता हूं 1450 साल पहले मेरे रब ने अबाबील के उन पंजों में कैसे गाइडेड मिसाइल दिए थे। हर कंकर पर हाथी सवार का नाम लिखा था, उस सवार का नाम मौजूद था। अब ये जब लश्कर आते हैं उसके बाद क्या होता है, आज तक कई बार सूरह फील आपने कुरान में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, मगर आज जरा सूरह फील को इस वाक़े की पस मंजर में समझिए, मजीद ईमान ताजा होगा। रब करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका तर्जुमा क्या है? ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया है? मैंने बयान के शुरू में एक जुमला आपको याद करवाया था। ये वाकया जो है असहाबे फील का नबी पाक की विलादत से कितना पहले हुआ था? माशाल्लाह याद है, ये याद रखना, ये बड़ी अकीदे की बात बता रहा हूं। 55 डेज पहले ये वाकया हुआ है। और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा, अलम तरा कैफा, आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे। और रब अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा। इट मींस याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। अब वो हदीस पाक सुनो कि अल्लाह के हबीब फरमाते, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका ने पूछा, है जिब्रील तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, बताओ ना किसी को मेरे जैसा भी पाया, तुम्हें मेरे बारे में क्या कहते हो? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन जिन्होंने तमाम अंबिया की खिदमत में हाजिरी दी, क्या कहते हैं? चलो यही बात बरेली के ताजदार की जबानी सुन लो। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते, हुजूर आप जैसा मैंने कायनात में कोई और नहीं देखा। सारे नबियों की बारगाह में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी है, किसी की बारगाह में 5 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, कुछ अंबिया की बारगाह में 100 बार। आओ मैं बताता हूं कि नबी पाक के दरबार में जिब्रील अमीन कितनी बार आए, और ये फकत अरसा कितनी देर का है। 23 साल के अरसे तक हाजिरियां रही। 40 साल की उम्र में पहली वही होती है। 63 साल की उम्र में नबी पाक दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 23 इयर्स में जिब्रील अमीन 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। 24,000 बार। क्यों? सिदरतुल मुंतहा से 7वें आसमान से भी ऊपर रोज आना है और कई बार आना है। मौलाना हसन नदा खान साहब राज से पर्दा उठाते हैं कि वजह क्या है, इतनी बार क्यों आते हैं? फरमाते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही नहीं आता था। एक बार जलवाए जाना देख लिया था, अब बार बार आका की याद सताती थी। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो इसलिए आते थे कि आका का जलवा देखना है। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों सुनो, आका की विलादत से पहले पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अरे अबाबील के लश्कर भेजे और उन्होंने क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उन पर पत्थरों की, कंकरों की बारिश की। और रिजल्ट क्या आया? फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बनाकर रख दिया, परखचे उड़ गए। उन कंकरों ने वो काम किया जो बड़े बड़े मिसाइल ना कर सकते थे, हाथी सवार, और उन हाथियों का नामो निशान बाकी ना रहा। गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाला था, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत। और एक वाकया नहीं हुआ, नबी पाक जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए, अरब में बारिशें हुई, खूब सब्जा हुआ, जानवर
सरबा हो गए। रिवायतों के अल्फाज हैं इतने मोटे हो गए ऐसा लगता था चर्बी से फट न जाएं। जितने काफिले तिजारत को गए सब नफा करके वापस आए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त एक और बड़ा कमाल का वाकया हुआ। कुफर के जितने ऐवान थे ना, सबको मैसेज गया, सबको बताया गया कि नबी पाक की आमद होने वाली है, सच्चे दीन के रखवाले की आमद होने वाली है। काबे में बुत थे, वो औंधे गिर गए। एक आग जलाई थी फारस ईरान में आतिश परस्तों ने। उन्होंने क्या किया था, उनका दावा यह था कि फ्रॉम लास्ट 1000 years, 1000 साल हो गए हमारी आग नहीं बुझती, और बुझने भी नहीं देते थे। मगर जब आका की विलादत हुई तो वो आग भी बुझा दी गई, वो आग भी बुझ गई। क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं ना, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, ये कुफ्र और शिर्क की आतश बुझाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो। ये पाक की खास आमद का वक्त, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, सुबह को भी नवाजा गया। आका सुबह सादिक के वक्त खुशबुओं में बसे हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आते ही पहला काम मेरे आका सजदे में चले गए, अपने रब को याद किया, उम्मत के लिए दुआ की। आला हजरत लिखते हैं ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। अब नबी पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के भाग जागते हैं। आप कहती है मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी। जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफिले के लोग परेशान थे। हलीमा कैसा जानवर लाई हो? कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गदाइयां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया। कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर। उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ लिया। और ये उसूल याद रखना कि जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा है, ये सरकार के नाम की इज्जत है जो हमारी पहचान बनी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। अरे बीबी हलीमा के भाग जागे, कहती मैं नबी पाक को लेकर निकलती हूं, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह गया अब वो सबसे आगे दौड़ रहा है। मेरे काफिले वाले कहते हलीमा जानवर तब्दील कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है? उस वक्त तक तो आपको रियलाइज नहीं हुआ था कि ये हो क्या रहा है। जब अपने घर पहुंचती हैं कहती मेरी बकरी के थन भर गए, वो बकरी जो एक कतरा दूध नहीं दे रही, इतना दूध निकला हमारे सारे बर्तन भर गए। खुद मेरी सेहत अच्छी होने लगी, मैंने भी नबी पाक को दूध पिलाया, अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। अब जब रात होती है तो कहती है मेरे घर में अजब रोशनी होना शुरू हो गई। अभी तो लाइटों का जमाना है ना, उस जमानों में तो लाइट नहीं थी। सुबह हुई तो गांव वाले आए, कहते ए हलीमा कौन सी लाइट लाई हो, कौन सा चिराग लाई हो जो रात भर तुम्हारा घर रोशन रहा? कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, एक ऐसा नूर लाई हूं जो सारी रात चमक रहा था। और हलीमा आप सबको क्या कह रही हैं? ये कहती थी घर घर में
جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ اب ان کی زندگی کا امیزنگ دور شروع ہو گیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو آپ کے رضائی بھائی بہن تھے وہ روز صبح کہیں چلے جاتے تھے۔ آپ نے پوچھا بی بی حلیمہ سے کہ امی جان میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہ بکریاں چرانے جاتے۔ کہا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ نبی پاک ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے۔ ایک دن وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے خوف زدہ اور کہا کہ امی جان غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سینہ چیرا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بی بی آمنہ کی امانت تھے نا، وہ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر گئی اور جب وہاں جاتی تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گم سن بیٹھے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ آئے جن کے سفید لباس تھے، میرا سینہ چاک کیا، اس میں کچھ داخل کیا اور سینہ بند کر دیا، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ سنو 1450 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اس کو کہتے شق کے صدر۔ فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ اپنے بچے کو واپس لے لیں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے۔ بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ ایک بار نہیں، یہ 4 بار ہوا ہے۔ نبی پاک کا شق کے صدر کیا گیا، ایک تو یہی 2-3 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں، جب جوانی قریب آتی ہے، انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں، نبی پاک کے قلب اقدس میں اس وقت بھی نور داخل کیا گیا۔ 3rd ٹائم جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا، 40 ایئرز کی ایج میں جب پہلی قرآن نازل ہونا تھا، اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ وہ برداشت کر سکے، مزید قوت دینے کے لیے ایک بار پھر شق کے صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا۔ اور 4th ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک کو سفر معراج پر جانا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، وہ تجلی دیکھ رہی تھی جس کی ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، کلام بھی کیا، قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا۔ کیسا دل اقدس ہے کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، میرے آقا کے نورانی دل کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ آج نبی پاک کے نورانی دل کی بات تو ہم نے سن لی، اب ذرا اپنے دلوں کو بھی چیک کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا دل بھی پاک و صاف ہے کہ نہیں۔ دیکھیں اپنے دل کی نارمل بیماریوں پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کولیسٹرول ٹھیک ہونا چاہیے، بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے، شوگر ٹھیک ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جناب مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی۔ مگر جس بیماریوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ دل میں لگ گئیں تو ایمان جا سکتا ہے۔ Now please decide whichever illness is more serious، کون سی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ وہ بیماری نا جو ایمان لے سکتی ہے۔ مجھے 2 سال پہلے جب یہ بیان کا موقع ملا تھا، میں نے ایک بیماری پر بات کی تھی اور وہ تھی تکبر۔ آج میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنے آیا ہوں، اور جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے، اور وہ ہے حسد۔ آج کون ہے جو حسد میں مبتلا نہیں؟ اور یاد رکھیے حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا، ارلیسٹ سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا؟ حسد ہی تو ہوا تھا نا، تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا۔ قابیل اور حابیل یہ 2 بھائی تھے، آپس میں کیا پرابلم ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی میں سے کر سکتی ہے، بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہنیں حسد میں مبتلا ہو
سکتی ہیں, دوست حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اب 2-3 باتیں سن لو کہ حسد ہے کتنا برا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس طرح شہد کو سرکہ ایلوا خراب کرتا ہے, آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دے. ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے. نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو جلائیں کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں خاک ہو جاتی ہے نا. نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں. ہم روزے بھی رکھیں, نماز بھی پڑھیں, درود بھی پڑھیں, محفل میں بھی آئے ہیں, صدقہ خیرات بھی کریں اور ساتھ حسد بھی پالا ہوا ہے, ساری نیکیاں تو خراب ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. پلیز ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد کی تعریف کیا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی. حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نعمت ملے, کوئی شہرت ملی, عزت ملی, دولت ملی, خوبصورتی ملی, واٹ ایور, انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے. اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. یہ ہے حسد. حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے, اس کو کہتے ہیں رشک, عربی میں کہتے ہیں غبطہ. وہ کیا ہے, کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے, یہ کریں. یہ تمنا نہ کرے کہ اس کی چھنے پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے. وہ کتنا گندا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا رکھتا ہے. یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو پتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے, اعتراض کس پہ کرتا ہے. ذرا توجہ رکھیے گا, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے باآواز بلند جواب چاہیے. مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے, زور سے جواب دیجیے. شہرت دینے والا کون ہے, دولت دینے والا کون ہے, اولاد دینے والا کون ہے, خوبصورت بنانے والا کون ہے. جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اٹ مینز کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے. میں اور آپ کون ہوتے اس میں پرابلم کریٹ کرنے والے. لیکن یہ حسد جو ہے, اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں, نیند نہیں آ رہی, ٹینشن بڑی ہے, میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا, سوچتا رہتا ہوں. میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, جس کو یہ پرابلم ہے نا چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا. کیونکہ حسد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلسی ہے. یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا. کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے, وہ ترقی کرتا رہے گا, آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی, وہ آگے بڑھتا رہے گا, آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی. نیند کہاں سے آئے گی, سکون کدھر سے آئے گا. واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں, فریش زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لوگوں کا حسد اپنے دل سے نکال لو, سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو. بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ لوگوں کا بھلا کریں, لوگوں کا اچھا سوچیں. کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے, اللہ دے رہا ہے, اللہ یا اللہ اسے بھی دے مجھے بھی عطا کر دے, اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا. اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن میں تو حسد نہیں کرتا. حسد واقعی بری چیز ہے مگر میں کدھر حسد کرتا ہوں. چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لیے کسی لیبورٹری میں جاتے ہیں نا, شوگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں آپ سب کا. جواب مجھے مت دیجیے گا, اپنے آپ کو جواب دے دیجیے گا. آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی, آج ہی رپورٹ آ جائے گی. ہاں لیبورٹری میں تو 6 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں نا, یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا. اور گھبرانا نہیں, اگر رپورٹ میں پازیٹیو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اگلے 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا. یہ میرے بیان کا عطر ہے 5 منٹ. پہلا ٹیسٹ, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے, اچھا یاد رکھیے گا حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں. ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں, کوئی برازیل میں رہتا ہے, آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا. حسد دوستوں سے ہوتا ہے, رشتہ داروں سے ہوتا ہے, پڑوسیوں سے ہوتا ہے, ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے, ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ معاف کرے اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے, نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا سکتا ہے. تو یاد رکھیے. اب سوال میرا یہ ٹیسٹ, پہلا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کسی اور کی بات کرو نا, کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو, تکلیف ہو رہی ہے. اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ, کچھ نہ کچھ ہے یار, اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے. دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے, یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا, ایک دکان تھی 2 دکانیں, ایک فیکٹری تھی دوسری فیکٹری بھی لگا لی, پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا, اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا, ایک اور گاڑی لے لی, اچھا اور مشہور ہو گیا, ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں, اٹ مینز سم تھنگ رانگ. تیسرا اور آخری ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے, جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے, اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے, یا وہ بدنام ہو جائے, اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے, اور آپ کو پتا چلتا ہے
تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے؟ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ تو اب سنو، اگر کوئی ایسا ہے کہ یار اس کا برا ہوا نا، مزہ آیا، اب دل کو ٹھار پڑ گئی، اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے، یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں۔ اب اگر دل میں خیال آ رہا ہے نا، سچا خیال لانا، مجھ سے چھپا لو گے، اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے، اب سمجھ لو کہ ڈائگنوز ہو گئی ہے، پازیٹیو آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جلدی حل اس لیے کرنا ہے کہ اگر حل نہیں کیا نا تو میری نیکیاں روز برباد ہو رہی ہیں، آگ کی طرح لکڑی کھا رہی ہے میری پرابلم اس کو نہیں ہے جس سے حسد ہوا ہے، پرابلم مجھے ہے کیونکہ مجھے ہو گیا نا۔ اب آئیے میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کر۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہ گار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالا کر دے۔ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ یہ پہلا علاج۔ دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، آپ اس کو تحفہ دیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو تحادو تحابو، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی، تو آپ تحفہ دیں۔ اچھا ایک گڑبڑ یہ نہیں کرنا کہ آج بیان سنا اور کل جائے اس کے پاس، یار وہ مولانا صاحب نے سمجھایا تھا مجھے آپ سے بڑا حسد تھا، آج تحفہ لے کر آیا ہوں، تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا بھائی، بغیر بتائے تحفہ دینا ہے، ہاں اس کو پتا نہ چلے، آپ تحفہ دیں تاکہ محبت پیدا ہو، بیماری میرے اندر ہے جو مجھے نکالنی ہے۔ ایک آخری علاج لے لو، وہ کیا ہے؟ واٹ ایور پرابلم یو ہیو ان یور مائنڈ، آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب، پرابلم ہے نا، اب اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت۔ پھر وہی یار مجھے پہلے ہی پرابلم ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی دولت کے لیے دعا کروں، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا۔ آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یہ اتنا مشہور ہو گیا، آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈال۔ آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے۔ ہے مشکل، جب آپ دعا کریں گے نا آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، یہی تو علاج ہے۔ لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا، اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے، بڑھنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب کی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا، آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آج تو پرابلم یہ کہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے، اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کون سا ماڈل ہے، یہ والا ماڈل، اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لیے۔ اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی، شاندار دعوت، نیا گھر بنایا، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، جیسے ہی باہر نکلے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو، آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے، آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا، نبی پاک کے نورانی دل کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے تھے، مگر آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ دشمن بھی ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا، دل ہی دل میں برا چاہ رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے۔ مسلمان کی خیر خواہی کیجئے، مسلمان کا بھلا سوچئے۔ اب اگلی زندگی میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا اور ان برائیوں سے پاک دل والا بنا دے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ پلیز اگر آپ اس طرح کی سپیچز اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیے، جہاں اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر انشاءاللہ پوری فیملی کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ جس کو موقع ملے وہ دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ آئیں۔ اللہ کریم ہمیں مبارک محفلوں کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اس